زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان ہر شے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ تب کچھ لوگ دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ صحیح راستے کبھی بھی آسان نہیں ہوتے، آسانیاں تو ہمیشہ غلط راستوں میں ہوتی ہیں۔ شیطان ہمیں وہاں سب دکھاتا ہے جو ہم آئیڈیل امیجن کرتے اور ہوتا وہ حقیقت میں امیجنری ہے، سراسر دھوکہ۔ اللہ پر توکل کریں اور صحیح راستہ چنیں۔ شروع میں مشکل ہوگی، اس کے بعد سب خود بخود آسان ہوتا جائے گا، کیونکہ میرے رب کا وعدہ ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں، لیکن وہ زندہ رہے، اور کچھ لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تاکہ انہیں غلام بنا لیں، لیکن وہ مصر کے بادشاہ بن گئے۔ تو تم مطمئن رہو کہ کیونکہ اللہ کا فیصلہ سب پر غالب ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم سفر وہی اچھا ہے جو دین اور دنیا دونوں سنوار دے۔ اللہ اپنے ان بندوں سے بہت محبت کرتا ہے جو کثرت سے استغفار کرتے ہیں۔ آئیے ہم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگتی ہوں، جو میرا رب ہے، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ زندگی میں غموں اور مشکلوں میں مضبوط رہنے کے لیے نماز دی گئی ہے، اس کو چھوڑ کر کہاں سکون کی تلاش کرتے ہیں۔ آئیں آج سے فرض نماز کی پابندی کریں، ارادہ اور ہمت کرنا ہمارا کام ہے۔ کسی بھی مسئلے کی صورت میں اپنی نمازوں سے حل نکالیے، وقت پر ادا کیجیے اور توجہ سے پڑھ کر سچے دل سے استغفار کیجیے اور اللہ سے مانگیے، انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ نیکیوں میں زیادتی۔ رجب میں ایک نیکی کے بدلے 70 اور شعبان المعظم میں ایک نیکی کے بدلے 700 اور رمضان المبارک میں ایک نیکی کے بدلے 1000، اور یہ نیکیوں کا زیادہ ہونا خاص طور پر اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ زندگی ختم ہونے سے پہلے قرآن ترجمے سے ایک بار لازمی پڑھ لیں کہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے مسلم گھرانے میں کیوں اور کس لیے پیدا کیا۔ مسلمان گھر میں پیدا ہونا آپ کی نہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ مائیں متوجہ ہوں۔ بچے بیمار ہو جائیں تو ماں کی کیسے جان نکل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بچوں کو کچھ نہ ہو، لیکن یہ کیا، آخرت میں جو کہ جزا اور سزا کا دن ہے، کوئی تیاری ہی نہیں ہے کہ جہنم کی آگ سے بھی خود کو اور گھر والوں کو بچانا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ صرف بچوں کو دنیا 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 ہی دے رہے ہیں، بچوں کو آگ کے پاس نہیں جانے دیتے کہ بیٹا ہاتھ جل جائے گا، لیکن آخرت کی آگ سے بچانے کا کوئی اہتمام نہیں کر رہے۔ بچائیے خود کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہیں۔ انہیں خود کتنا ہی برا لگے، انہیں ہر ناجائز کام سے روکیں کہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ جوانی میں ہر قدم پھونک پھونک کے رکھیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ لکھیں آپ لیکن آپ کا لکھا ہوا آپ کی اولاد پڑھے۔ اپنی آنے والی اولاد کے مستقبل کی خاطر خود کو اللہ کی مدد سے دنیا کے فتنوں سے بچائیں۔ نیکی کبھی نہیں مرتی، اس کا بیج بویا جاتا ہے، پھر یہ بیج پھلتا پھولتا ہے، قدآور درخت بن جاتا ہے جس کی چھاؤں کا سکھ آنے والی نسلیں لیتی ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ کی مخلوق کو آپ آسانی دے رہے ہیں، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سوچ، فکر، رزق، عمل اور علم میں آسودگی عطا نہ کرے۔ اللہ پاک کے لیے محنت کریں، وقت لگائیں، فرائض کی پابندی کریں، کبیرہ گناہوں سے خود کو بچائیں، صبح شام استغفار کریں۔ اللہ پاک ایسے بندے کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کے تمام دنیاوی معاملات آسان کر دیتا ہے۔ قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے بہت سے لوگوں سے جو کل سے نماز شروع کرنے والے تھے۔ نماز پڑھیے اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے۔ والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس کے مطابق عمل کیا تو روز قیامت اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی تمہارے دنیا کے گھروں میں چمکنے والے سورج کی روشنی سے زیادہ اچھی ہوگی۔ تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے اس کے مطابق عمل کیا ہو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء علیہم السلام اور اپنے صالح لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے۔ خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، بے شک میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔
ساری بات دل کی ہوتی ہے، اگر انسان کا دل ہی مر جائے تو لاکھ بہترین چیزیں عطا کر دی جائیں، لبوں پر مسکراہٹ کے پھول نہیں کھلتے۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ دوسروں کے لیے دعا کرنے سے وہی دعا آپ کے حق میں بھی جاتی ہے۔ ہماری زندگیوں میں کچھ لوگ جگنوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ جلتے رہتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی ایک شخص بھی مکمل اور غلطیوں سے پاک نہیں۔ اگر آپ دوسروں کو ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے چھوڑنا شروع کر دیں گے تو ایک دن بھری محفل میں اکیلے رہ جائیں گے۔ لہٰذا لوگوں کو جج کم کیجیے اور محبت زیادہ۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، وہ تنقید جیسے سچائی پر ناراض اور خوشامد جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے۔ وہ رب کبھی مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا رکھتا ہے جہاں سے رحمت ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح آ کر دل کو پرسکون کرتی رہتی ہے۔ کوئی نہ کوئی آسانی تو مشکل کے ساتھ موجود رہتی ہے۔ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے۔ محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی کو قربان کرنے کا نام ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر صحت ساتھ چھوڑ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ کو ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے، اس سے پہلے کہ ٹوٹ جاؤ، جھک جاؤ۔ پھل نہ درخت کے ڈالے کو لگتا ہے، نہ اس کے مضبوط تنے کو، پھل لرزتی ہوئی عاجز سی شاخ پہ لگتا ہے۔ کبھی بھی کسی کی روزی کے دشمن نہ بنو، کیا پتہ اس ایک بندے سے اور کتنے بندے منسلک ہوں گے۔ اس دنیا میں ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے، جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے وہ تعلق ختم ہو جائے گا۔ زندگی ہی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں، مگر جو خوش ہوئے وہ اپنے نہ تھے اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش نہ ہوئے۔ مسکرائیے، دل کے سارے دکھ صرف آپ کی ملکیت تھوڑی ہیں۔ پانی اور نماز ایک جیسے ہیں، پانی محتاج نہیں پینے والوں کا اور نماز نہیں محتاج پڑھنے والوں کی، دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے۔ حسد ایک زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسرے کے مرنے کی کرتا ہے۔ اگر مقروض مشکل سے گزر رہا ہے تو اسے ادائیگی کے لیے مزید وقت دیا کرو۔ سمجھداری کی باتیں دو ہی لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والے اور دوسرے وہ جنہوں نے کم عمری میں بہت مشکلات دیکھی ہوں۔ جب گھر کے بڑے رخصت ہو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ بہت ساری برکتیں اور بے فکریاں بھی لے جاتے ہیں۔ جب ماں چھوڑ کر جاتی ہے تو کوئی دعا دینے والا نہیں ہوتا، اور جب باپ چھوڑ کر جاتا ہے تو کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا۔ یا اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھنا، آمین۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آنے لگے۔ طاقتور کا نقصان نہ کیجیے، وہ آپ کی دنیا خطرے میں ڈال دے گا۔ کمزور کا نقصان نہ کیجیے، وہ آپ کی آخرت کو خطرے میں ڈال دے گا۔ جب اپنوں کے ساتھ بیٹھیں تو پھر فون کی بجائے اپنوں کو وقت اور توجہ دیا کریں، کیونکہ فون تو آپ کے پاس ہی رہ جائے گا، لیکن انسان چلا گیا تو وہ واپس نہیں آئے گا، پھر اس کو تصویروں میں ہی ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں، کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ شیطان ابلیس بازاروں میں جا کر دھوکہ دہی، مکر و فریب، بے ایمانی وغیرہ وغیرہ میں ملوث ہوتا ہے۔ شیطان مردود نے مختار مالک سے دشمنی نبھائی، یوں وہ مردود ٹھہرا۔